اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ادشیر بہمن اور اس کی بیٹی خمانی کے حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ ادشیر یشتاسب کے بعد اس کا پوتا ادشیر بہمن حکمران بنا۔ جس دن وہ بادشاہ بنا اس روز اس نے کہا، ہم وفا کرنے والے اور اپنی رعایا کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں۔ اسے طویل الباہ لمبے بازو والا کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھ ارد گرد کے ممالک تک پھیلائے اور ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے عراق میں ایک شہر تعمیر کیا اور اس کا نام ادشیر آباد رکھا، جو بہمینہ کے نام سے مشہور ہوا، اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک شہر آباد کیا جس کا نام اس نے بہمن ادشیر رکھا، جسے آج کل آبلہ کہا جاتا ہے۔ ادشیر نے باپ کے قتل کا بدلہ لیا۔ ادشیر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے سجستان گیا۔ رستم اس کے باپ دستان، بھائی ازدارا اور اس کے بیٹے فرات کو قتل کیا۔ اس نے فوجیوں کی تنخواہوں، آتش کدوں کے خادموں کے معاوضوں اور آتش خانوں کے جلانے کے لیے بڑا سرمایہ مقرر کیا۔ اسے ابو دار الاکبر بھی کہا جاتا ہے اور ادشیر بن باہبل کو ابو ساسان کہا جاتا ہے۔ خمانی بنت بہمن ام دارا کے نام سے مشہور ہوئی۔ ادشیر بہمن اللہ کا بندہ۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ یشتاسب کے بعد ادشیر بن اسفندیار حاکم بنا۔ یہ بڑا متواضع اور اچھے اخلاق کا آدمی تھا۔ اس نے اپنے بارے میں یہ لکھوا رکھا تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کا خادم اور عوام کے معاملات کی نگہبانی کرنے والا۔ اس نے روم میں داخل ہو کر 10 لاکھ فوجیوں سے جنگ کی۔ بہمن کے متعلق دیگر مورخین کی رائے۔ ہشام کے علاوہ دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ یہ بہمن نے دارا کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہی ہلاک کر دیا۔ چنانچہ بہمن کے بعد لوگوں نے اس کی بیٹی خمانی کو بادشاہ بنایا۔ بہمن بڑا سمجھدار اور زیرک حکمران تھا اور فارس کے بادشاہوں میں بلند مرتبہ اور بہترین تدابیر کرنے والا شمار ہوتا تھا۔ اس دور کے دیوان ادشیر کے دیوانوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس کی والدہ کا نسب نامہ ایثار بنت یائیر بن شمعہ بن قیس بن میشا بن طالوت بادشاہ بن قیس بن ابل بن سارور بن بحرس بن افی بن عیشی بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ ان کی ام ولد کا نام راغب بنت فخسن تھا، جو کہ رجعم بن سلیمان بن داؤد کی نسل سے تھی۔ بہمن نے بنی اسرائیل پر زربابل بن شتائیل کو حکمران بنایا اور اسے جالوت کی ریاست عطا کی۔ پھر جب راہب کا مسئلہ درپیش ہوا تو اسے شام بھیج دیا۔ جب بہمن کا انتقال ہوا تو اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں زندہ تھیں۔ بیٹے دارالاکبر اور ساسان، بیٹیاں خامانی جو اس کے بعد بادشاہ بنی، فرنک، بہمن دخت۔ بہمن کے معنی بہمن بامانی اچھی نیت والا۔ اس کی حکومت 112 برس تک رہی۔ ہشام بن کلبی کا خیال ہے کہ 80 برس رہی۔ ملکہ خمانی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی خمانی تخت آرا ہوئی۔ اسے اس کے والد بہمن کے احسانات اور اس کی ذہانت و فطانت، اعلیٰ شہسواری اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے ملکہ بنایا گیا۔ اس نے شہرزاد لقب اختیار کیا۔ بہمن کے بیٹے ساسان کی دنیا سے کنارہ کشی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب خمانی کی تاج پوشی کی گئی تو اس وقت وہ خمانی حاملہ تھی۔ اس کے پیٹ میں دارا تھا۔ اسے اس شرط پر حکومت دی گئی کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں سے پیدا ہوگا یہ اپنے بعد اسے حکومت دے گی۔ اس وقت بہمن کا بیٹا ساسان کافی عمر کا تھا اور بادشاہ بننے کا امیدوار بھی تھا، لیکن جب اس نے خمانی کا رویہ دیکھا تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے استغر کے علاقے میں چلا گیا۔
وہاں پہاڑوں پر عبادت کر کے زندگی گزارنے لگا۔ وہ اپنی بکریاں خود چراتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا لقب راعی چرواہا پڑ گیا۔ اس کی والدہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: ام ساسان بنت شبالیتال بن یوحنا بن اوشیا بن امون بن منشی بن حازکیہ بن الحاظ بن یوسام بن اوزیہ بن یورام بن اوریا بن یورام بن یوشافت بن ابیعین رجعم بن سلیمان بن داؤد۔ ہمانی کے بیٹے کی دریا بردگی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بیمن کا انتقال ہوا تو دارا اپنی والدہ ہمانی کے پیٹ میں تھا۔ ہمانی کی ملکہ بننے کے چند ماہ بعد دارا پیدا ہوا۔ اس نے بیٹے کی پیدائش کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا اسے ایک صندوق میں ڈالا اور اس کے ساتھ قیمتی جواہرات رکھ کر استغر کی نہر کرو یا بلخ کی نہر میں ڈال دیا۔ استغر کا ایک شخص جو چکی چلاتا تھا، اس کے قریب سے یہ صندوق گزرا۔ اس شخص کا ایک چھوٹا بچہ بچپن ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ جب صندوق کے اندر اس بچے کو دیکھا تو اپنی بیوی کے پاس لے آیا اور اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی سے بہت خوش ہوا۔ اس نے بچے کی پرورش کی، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کا معاملہ واضح ہو گیا اور ہمانی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ ہے۔ دارا کی تاج پوشی۔ ہمانی نے اگرچہ اس کو اچھا نہ سمجھا، لیکن جب وہ بادشاہ بننے کے قابل ہو گیا تو اس کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ دیا۔ حکومت کے معاملات اس کے سپرد کی اور خود رومیوں سے جنگ کرنے چل پڑی۔ رومیوں سے جنگ میں اسے فتح ہوئی۔ اس نے دشمن کا قلعہ کما کیا، ان کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا اور اپنے ملک میں لے آئی۔ عمارتوں کی تیاری کا حکم۔ یہاں آ کر اس نے روم کے معماروں کو حکم دیا کہ وہ یہاں مختلف قسم کی عمارتیں تعمیر کریں۔ انہوں نے مختلف مقامات پر رومی طرز کی عمارتیں تعمیر کیں۔ ان میں سے پہلی مشہور عمارت استغر کے اندر ہے۔ دوسری عمارت وہ خوبصورت سیڑھی ہے جس پر دارا چڑھ کر محل کے اوپر جاتا تھا۔ تیسری عمارت اس سیڑھی سے 4 فرسخ کے فاصلے پر خراسان کے قریب واقع تھی۔ ہمانی کا دور حکومت۔ ہمانی نے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوب تھکایا۔ کامیابی اور نصرت نے اس کے قدم چومے۔ اس نے اپنی رعایا سے خراج کی مقدار میں کمی کی۔ اس کی بادشاہت برقرار رہی۔